آج ہم دانش مہدی پروگرام خمار شب کی دوسری لنک میں ہمیشہ کی طرح شامل کریں گے گل مورآباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ آج ہم کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ہیں اور آج سبجیکٹ گویا مضمون چینج ہوا ہے اور وہ ہے تو میرا ملا بگو، یعنی انڈر بریکٹ لکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ گھات۔ فرماتے ہیں عرصہ دراز سے سیٹھ آدم عبدالقادر عرف حاجی ادو کی اناج منڈی میں چلتی ہوئی دکان ہے اور شاید غلے میں ایسی برکت کی بدولت حاجی صاحب ماشاءاللہ اولاد کی دولت سے بھی مالا مال ہیں۔ اپنے بچوں کی کل تعداد 9 کے ساتھ وہ کثیر الاولاد اور خوشحال ہیں۔ 4 نروٹے، 4 بچیاں اور ایک 16 سالہ نور آدم، جس کی جنس کا تعین کرنے میں پورے محلے کے نابغے مست محو ہیں۔ اول اسے نور ادھم، پھر ادھم نور اور بالآخر ادھ نور کہہ کر پکارا جانے لگا، جس کا مطلب آدھا نور بلکہ آدھی نور ہوا۔ حاجی ادو آدھی نور کو بیٹا گننے پر مصر ہیں اور محکمہ آدم شماری میں انہوں نے اسے مذکر کے گوشوارے میں ہی درج کروایا، مگر اس کی بہنوں کے دبے طور ادا کیے اشاروں اور ایک آدھ دفعہ ماں کی سادگی نے جنس کے مشکل تعین کو خاصا متعین کر دیا ہے۔ ماں بے ساختگی میں کہہ گئیں کہ ان کا ادھ نور بیٹیوں جیسا بیٹا ہے۔ چاندنی خالہ اسے نور آدم سے زیادہ نور حوا پکارے جانے کا مستحق سمجھتی ہیں۔ حاجی صاحب کے بقیہ مستند نروٹے ماشاءاللہ پل پلا کر اب جوان ہو چکے اور اپنی دکانوں کے مختلف گلوں پر بدرجہ اتم بیٹھتے ہیں۔ دکانداری کے وقت حاجی اینڈ کو قسم کے گلہ داروں کے مجموعی تاثرات دیکھ کر وہ ناگ یاد آ جاتے ہیں جو زمین میں دبی خزانے کی دیگوں پر بیٹھے ہوا کرتے ہیں۔ پرانے قصوں اور کہانیوں سے پتہ چلتا ہے اکثر صاحبان ثروت اپنے جواہر اور سونے کی اشرفیوں کو کسی ممکنہ نقب سے بچانے کے لیے حسب مقدار دیگچی یا دیگ میں چھپا کر زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ برسوں بعد جب نصیب کے ہاتھ یہ دیگ چڑھتی تو اسے اشرفیوں کا منہ کھولنے سے پہلے اس ناگ کا منہ دیکھنا اور اسے مارنا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خزانے کی یہ دیگ سرکتی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر میں رہا کرتی ہے۔ یہ بھی عام خیال ہے کہ جس اسٹیشن پر یہ میٹرو دیگ رک جائے، یعنی جس کے ہاتھ بیٹھے بٹھائے یہ نعمت غیر مترقبہ لگے، اس کو زیادہ تر نحوست گھیر لیا کرتی ہے اور مفت ہاتھ لگی یہ دولت اسے عموماً راس نہیں آتی۔ باقری بینکر راس نہ آنے والے اس خیال کو خام خیال سے تعبیر کرتے ہوئے اسے حاسدین کا شر اور رشتہ داروں کے دلی بغض کا نام دیتے ہیں۔ باپ محنت کر کے پیسہ پائی جوڑتا رہتا ہے اور سہل پسند بیٹا اپنی پسند کی اسپورٹس کار میں سہیلی بٹھائے اڑا پھرتا ہے۔ زمانے میں یہی چلن دیکھا گیا ہے۔ ادو کے بیٹے اپنی اپنی دکانداری کرتے ہیں، لیکن گھر کی رسوئی ایک ہی ہے۔ جہاں خاندان ہی کے مختلف کنبوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا ڈھوئی گئی بہویں اپنی اپنی باری پر صبح شام کھانا پکاتی ہیں۔ ہر روز دوپہر کو متعدد ٹفن تیار کر کے دکانوں پر بھیجے جاتے ہیں۔ بہوؤں کی فراوانی اور فربہی کے خوف کے باعث خراٹ سیٹھانیاں ماسیاں رکھنا فضول سمجھتی ہیں۔ ماسی نہ رکھنے کی اصل وجہ تو ترتیب کے نام پر بہو کا مزاج درست رکھنا ہے، مگر تعویل کچھ یوں گھڑی جاتی ہے کہ ماسی کے گندے ہاتھوں سے رسوئی اور چوکی چولہا صاف نہیں رہتے، یا جھاڑو والی چور ماسیاں گھر پر ہی جھاڑو پھیر جاتی ہیں اور مخبری کر کے ڈاکہ بھی پڑھوا دیتی ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے سیٹھوں کے ہاں بحیثیت مجموعی ہر سال اولاد اور پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کی صورت میں 2-4 پیدائش واقع ہوتی ہیں، جبکہ کسی نئے بچے کی شادی بھی ہوتی ہے۔
پیسے کی فراوانی کے باوجود حاجی صاحب بیٹے کے ولیمے کے بکروں سے پکی دیگوں پر ہی بیٹی یا کسی پوتی کو منڈپ پر بٹھا کر نمٹا دیتے ہیں۔ بیاہ کے لیے دیسی بکرے خصوصی طور پر ٹنڈو خدایار کی منڈی سے منگوائے جاتے ہیں۔ ادو کے ہاں ابھی کچھ بیٹے بیٹیاں اور ایک تعداد میں پوتے پوتیاں بیاہ کے لیے باقی ہیں۔ بات کثرت اولاد سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کی ہو تو حاجیوں کے خاندانان کبیر گویا ان لارجڈ فیملیز میدان میں اتر آتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی حاجی خاندان وسعت اولاد کے عمل کو کار نیک قرار دیتے ہیں۔ گل مہر میں ملا و حاجی افزائش نسل کی جد و جہد کو جہاد سمجھ کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر حاجی ادو سیٹھ کی 72 سالہ بڑی بہن کشور سلطانہ عرف منی بیگم ابھی باقید حیات ہیں اور خوب چربانک چلتی پھرتی ہیں۔ دوسری عورتوں کے برخلاف منی بیگم ایک بڑی عمر تک کڑک نہ ہوئیں اور سال بسال بصورت انڈا بچہ دیتی رہیں۔ آخر شمار بچوں میں تو کچھ لاروے اور پیوپا قسم کے کچے بھی نکل آتے تھے۔ منی کے شوہر فیض الدین شیخ عرف پھیجو جوانی میں متحرک سیاسی کارکن تھے۔ وہ جس راہبر کے نعرے لگاتے تھے، جب وہ وزیر ریلوے بنا تو پھیجو کو PWI بھرتی کروا دیا۔ یوں وہ اپنے خاندان میں واحد شخص تھے جو گورنمنٹ میں ملازم ہوئے۔ آدمی ہوشیار اور افسران کے تابع دار تھے۔ فیضو نے ریل کی زمین پر ناجائز قائم باڑوں سے سستا یا مفت دودھ بہم پہنچانے کا ایک مربوط نظام مرتب دیا تھا، جس سے سیریاب بلکہ شیریاب ہونے والوں میں افسران سر فہرست تھے، اور پھر موقع کی مناسبت سے ریل کی پٹڑیوں کے قریب دانہ چگتی مرغیوں کو چرا کر افسران کی دعوت کرنے کو قطعی معیوب خیال نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً سالانہ معائنے پر آئے بالا افسران کی دلجوئی میں وہ کسی بھی حد سے گزر جانے کو فرض اور نوکری کی ضرورت گردانتے تھے۔ جی صاحب، اس طرح سے آج ہم صفحہ نمبر 93 پر پہنچے ہیں اور مضمون کنٹینیو ہے تو میرا ملا بگو، اور اسی طرح سے آپ کا دل بہلاتے رہیں گے گل موراباد، جو کہ شکستہ شعر کی ظریف رنگین اور شوریدہ داستان ہے اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر راہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ اب آئیے آپ کا دل بہلانے کے لیے ایک خوبصورت سنگیت، اور پاکستان زندہ باد۔